خواہ کو تالا لگا ہوا ہے. جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے اعلیٰ عدلیہ میں، جب ان سے سوال ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں، وہاں ان کے وکیل تک پیش نہیں ہوتے. اور دوسری طرف پینما کی سیاسی بیساکھی، جو کہ ایک 2 آف شور کمپنیز جس کے پائنیئر عمران خان صاحب خود ہیں، نیازی انٹرپرائزز، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہاں اپنی منی ٹریل کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر کہتے ہیں میرے پاس 10 سال سے پہلے کا منی ٹریل موجود نہیں، اور 10 سال کے اندر جو منی ٹریل ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں وہ بھی میرے پاس موجود نہیں. کبھی ٹویٹر کے اوپر جمائمہ خان کا ایک لیٹر چلا دیتے ہیں، عدالت میں پیش کریں وہ لیٹر، وہ منی ٹریل کو عدالت میں پیش کریں. یہ جھوٹ کب تک عمران خان صاحب، کب تک یہ جھوٹ اور یہ ڈرامے، تماشے پچھلے 4 سال آپ نے ڈراموں، تماشوں اور جھوٹ کے علاوہ اور اداروں کو تصدیق کرنے کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ آخری سال ہے کہ جب آپ نے KPK کے لوگوں سے جو وعدے کیے، وہاں آپ نے صرف کرپشن ڈیلیور کی. وہاں آپ نے ہر ادارے میں یہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پکڑتے کیوں نہیں ہیں، وہاں آپ احتساب کمیشن کو تالا لگاتے ہیں، ادھر آپ الیکشن کمیشن میں سٹے لیتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے جرم کیا تو ہمیں حکومت پکڑے. میرے خیال میں اس تماشے کو بھی اب ختم ہونا چاہیے. اور آج پھر وہی دھرنے کی لینگویج، وہی زبان جو دھرنے میں کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر استعمال ہو رہی تھی، وہی زبان ہر پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ میڈیا کے خلاف استعمال کرتا ہے. کبھی ایک چینل کا بائیکاٹ کرتا ہے، کبھی کسی اینکر کا بائیکاٹ کرتا ہے. جو بھی چینل حکومت کے کسی اچھے کام کی تعریف کرے اور پرو عمران خان صاحب نہ ہو، اس کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ اپنی مرضی سے کھیل کھیلنے کی عادت عمران خان صاحب کو ہو چکی ہے. لیکن اس کو بھی اب ختم ہونا چاہیے. آپ اگر اعلیٰ عدلیہ، ہم لوگ ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ کے احترام میں کبھی ایک لفظ یہاں کھڑے ہو کر اگر کسی نے کہا ہو، ہاں، لیکن وہ تمام آئینی اور قانونی تحفظات جو JIT کے اوپر ہیں، JIT سپریم کورٹ کی تشکیل شدہ ایک ٹیم ہے، جس ٹیم کے اندر لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کا بھی نوٹس لے کہ جو لوگ انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ شاید قانون اور آئین کا تجاوز کر رہے ہوں، وہ شاید اس طرح ڈیلیور نہ کر رہے ہوں جس طرح سپریم کورٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان کو ڈیلیور کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کے اوپر جتنے آئینی اور قانونی تحفظات ہیں وہ تمام سپریم کورٹ کے آگے پیش کیے گئے. اب جو ڈیسیجن آیا ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کا احترام مسلم لیگ نون کرتی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ گالی دے کر، اونچی آواز کر کر، تہذیب کر کر وہاں سے نظر اندازی کا رویہ اختیار کرتے ہیں عمران خان صاحب. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ کس قسم کی حقیقت ہے؟ یہاں کھڑے ہو کے ان کے نمائندے کہانی شروع کرتے ہیں پینما لیک سے، تمام غلط فیکٹس بیان کرتے ہیں. آج اگر JIT کے اندر شریف فیملی پیش ہو رہی ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ تمام آئینی اور قانونی حق موجود تھے جن کا سہارا نہیں لیا گیا، جس کا سہارا دوسری طرف عمران خان صاحب لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک جھوٹے شخص ہیں، منی لانڈرر ہیں، یہودیوں اور ہندوؤں سے پیسے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرائیں. جو کیس پچھلے 2-2.5 سال سے الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں وہاں جواب جمع کیوں نہیں کراتے؟ اگر منی ٹریل موجود ہے اپنے اثاثوں کی تو کیوں نہیں جمع کراتے؟ کیوں وہاں سٹے لیتے ہیں؟ کیوں تاریخوں پہ تاریخیں لیتے ہیں؟ کیوں آپ کے وکیل پیش نہیں ہوتے؟ وزیر اعظم نواز شریف نے پوری قوم سے وعدہ کیا ہے کہ اس احتساب کا پروسیس، عمل پوری طرح سے مکمل کرنے کی ذمہ داری میاں نواز شریف نے لی ہے، اور اس کے آخری مراحل اس وقت جہاں شریف فیملی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے. آپ سب نے خود دیکھا، آپ یہاں موجود ہوتے ہیں، کہ تمام تحفظات ہونے کے باوجود شریف فیملی JIT میں پیش ہو رہی ہے. اگر اس کے اوپر سیاست کرنی ہوتی، اگر احتساب سے بھاگنا ہوتا، اگر جواب نہ دینا ہوتا تو میاں نواز شریف خط لکھ کر سپریم کورٹ کو یہ نہ کہتے کہ کمیشن بنا دیا جائے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخیں لیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، اور آج کل ڈرائی کلینر سروسز کے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ پیپلز پارٹی میں بھی وہ نام روشن کر کے آئے ہیں کرپشن میں، جس سے سرکار کی فائلیں تو کیا بلکہ نیب، سپریم کورٹ، FIA کی فائلیں بھی ان تمام کارناموں سے بھری ہوئی ہیں. اور ہر
हर स्टेज के ऊपर, हर सतह के ऊपर स्टे लेते हैं। मेरे ख्याल में हम सबको चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चल रही है और जिस तरह वज़ीर आज़म कानूनी और आइनी तरीके से अपने पूरे ख़ानदान को पाकिस्तान के आइन और कानून के आगे पेश किया हुआ है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। खुदारा ऐसा कोई काम ना करें जिससे पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का तसलसल है और पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की हो रही है वज़ीर आज़म की सरबराही में, और पाकिस्तान जिस तरह हर शोबे में पाकिस्तान आलमी दुनिया में अंदर रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, इस तरक्की के प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, इस तसलसल को बरकरार रहने दें, ताकि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल ना करें कि आपने किया क्या। और इमरान खान साहब को मेरा आखिरी पैगाम ये है कि उस वक़्त धरने में भी वो किसी उंगली का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब उनको ना वो उंगली मिलेगी, ना खेलने के लिए वो खिलौना मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि इस तरह की साजिशें जिसके हाथों में इमरान खान साहब खेल रहे हैं, और वो एविडेंट है उस फॉरेन फंडिंग केस से कि पीटीआई को कौन लोग फंड करते हैं और वो किन के एजेंडे पे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का इश्तियाल अंगेज रवैया और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब दें। आज जितने लोग यहाँ पीटीआई के आए वो इस चीज़ का जवाब दें कि वो क्यों नहीं जवाब जमा करा रहे इलेक्शन कमीशन के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद ठेकेदारी लें पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की, और उन तमाम फैक्ट्स को जिसको वो डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं उसका भी जवाब दें।